اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تین سوالات کیے جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ پہلوان کون ہیں؟ کہ اے میرے صحابہ تم یہ جانتے ہو کہ پہلوان کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے عرض کیا جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، یعنی اگر دو بندوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے تو جو بندہ دوسرے کو پچھاڑ دے وہی پہلوان ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلوان یہ نہیں ہے۔ عرض کیا، یعنی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو آپ اور اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، یعنی پھر آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ پہلوان کون ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ اس غصے کو پی جائے، یعنی پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ اس غصے کو باوجود ہے کہ اس غصے کو اتار سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کو فرما رہے ہیں کہ وہ پہلوان ہے۔ تو یہ پہلا سوال اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پہلوان کون ہے۔ دوسرا سوال کہ آپ جانتے ہو کہ بانجھ عورت کون ہے؟ بانجھ عورت کون ہے؟ بانجھ عورت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے یہاں پر بچے پیدا نہ ہوتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ بانجھ عورت کون ہے؟ عرض کیا، یعنی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے عرض کیا کہ بانجھ عورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے یہاں پر کوئی بیٹا نہ ہو، جس کے یہاں پر کوئی بیٹی نہ ہو، جس کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوتی ہو، اس کو بانجھ کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بانجھ عورت یہ نہیں ہے۔ عرض کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے کہ بانجھ عورت کون ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت کا کوئی بیٹا یا بیٹی یعنی کوئی بچہ بچپن کی حالت میں فوت نہ ہوا ہو، یعنی جس عورت کا کوئی بیٹا یا بیٹی یا کوئی بچہ بچپن کی حالت میں نہ مرا ہو وہ بانجھ عورت ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ معصوم بچے ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور اس کی تو کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی جس کے بچہ کوئی بچپنے میں نہ مرا ہو اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا یہ بانجھ عورت ہے۔ یعنی کل قیامت میں جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے، وہاں پر جس کے ہاتھ میں بچہ ہوگا وہ تو وہ عورت ہوگی کہ اس نے بچہ جنا ہے، اور جس کے پاس میں بچہ نہیں ہوگا تو وہ عورت بانجھ کہلائے گی، یعنی یہ عورت ایسی ہے کہ اس کا بچہ بچپنے کی حالت میں نہیں مرا ہے۔ تو میرے دوستو، جن عورتوں کے بچے بچپنے کی حالت میں مر جاتے ہیں وہ کل قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ دوسرا سوال تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے کیا کہ جانتے ہو کہ بانجھ عورت کون ہے۔ پہلا سوال یہ کہ جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے، دوسرا سوال یہ کہ جانتے ہو کہ بانجھ عورت کون ہے، تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس اور غریب وہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ وغیرہ نہ ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ غریب نہیں ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ غریب کون ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے حضور بہت ساری نیکیاں لے کر حاضر ہو،
یعنی اس کی نیکیاں اتنی ہو کہ پہاڑوں کے انبار کے برابر اس کے پاس میں نیکی ہو، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی نیکیاں پیش ہوگی تو اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس سے ہمارا حق دلوایا جائے، اس سے ہمارا حق دلوایا جائے۔ یعنی اس نے دنیا کے اندر لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، دنیا کے اندر لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی سے حسد کیا ہوگا، کسی سے چغلی کی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے فرمائیں گے کہ اس بندے کی جتنی نیکیاں ہوں گی، یعنی اس بندے کے پاس پہاڑ کے برابر نیکیاں ہے، بڑے بڑے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن ان نیکیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیکیاں لے کر کے ان لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے جو اپنا حق اس بندے سے مانگ رہے ہوں گے، اور نیکیاں دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس بندے کے پاس سے تمام کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور ابھی بھی وہاں پر بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے کہ ہمارا بھی حق اس بندے سے دلایا جائے، اس نے ہمیں برا کہا تھا، اس نے ہمارا مال مار لیا تھا، اس نے ہماری فلاں چیز ظلماً لے لی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں ایسا کریں گے کہ جو یہ بندے یعنی حقدار ہوں گے ان کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے اوپر ڈال دیں گے۔ اب تمام کی تمام نیکیاں چلی گئی اور گناہ ملنے شروع ہو گئے، حالت یہ ہو جائے گی کہ گناہوں کے انبار لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقت میں غریب اور مفلس یہ آدمی ہے، کیونکہ اس نے اتنی نیکیاں کمائی لیکن اپنی بے توجہی اور اپنی بے پرواہی کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے تمام کی تمام نیکیوں کو کھو بیٹھا اور اپنے اوپر گناہوں کے انبار لے لیے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کسی کو ناحق نہیں ستانا چاہیے، کسی پر ناحق ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ کل قیامت میں ہمارے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نیکیوں کے انبار لے کر وہاں پر جائے اور تمام کی تمام نیکیاں دوسروں کو بانٹ دیں اور اپنے ہاتھ صرف گناہ لگے۔ ایسے وقت میں صرف اور صرف حسرت ہی ہو سکتی ہے، افسوس ہی ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے بدن کے 5 حصے ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے بدن کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو روح ہوتی ہے، یعنی انسان کے جسم کے اندر جو روح ہوتی ہے اس کو ملک الموت لے کر چلے جاتے ہیں، اور دوسری چیز اس کا جسم جس کو کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، اور تیسری چیز جسم کے اندر جو ہڈیاں ہیں اس کو مٹی کھا لیتی ہے، اور چوتھی چیز جو بندہ چھوڑتا ہے وہ مال، وہ جو اپنا مال جو ترکے کے اندر وہ چھوڑتا ہے اس کو اس کے وارث لے اڑتے ہیں، وارث لے جاتے ہیں، اور تیسری جو 5ویں چیز یہ ہوتی ہے کہ اس بندے نے جو نیکیاں کی ہے، تو میرے دوستو علماء اکرام فرماتے ہیں ان نیکیوں کو اس کے حقدار لے جاتے ہیں۔ پھر ایسے وقت میں وہ بندہ حسرت اور افسوس میں رہ جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا